قرآن کے 3 نمونے پیش کیے گئے. جی. ایک تو جس نے پڑھا، اس سے بہتر وہ تھا جس نے صحیح پڑھا. جی. میں بہت گاڑھی اردو عربی فارسی نہیں بولوں گا. یہ فن تجوید باؤنسر، اللہ جانے یہ تجوید کیا. بس سمجھو کہ جس نے رسول کی منشا کے مطابق صحیح پڑھا اسے ہم قاری کہتے ہیں، اور جس نے اسے یاد کر لیا اسے ہم حافظ کہتے ہیں، اور جس نے اسے سمجھ لیا اسے ہم عالم کہتے ہیں. اسٹیج پر قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، پڑھنے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، یاد رکھنے والا بھی ہے. جی. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس کا کوئی حافظ ہو. میں دنیا کے 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں. وہ امریکہ مہادیپ ہو، یورپ مہادیپ ہو، افریقہ، ایشیا ہو یا آسٹریلیا ہو. آسٹریلیا مہادیپ کے تو سارے دیشوں میں گیا ہوں. کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملا. یہ اکیلی کتاب ہے. ارے گجراتی میں دیکھ لو کتنے دھارمک گرنتھ ہیں، حافظ ایک بھی نہیں ہے. اور صاف اس لیے کہتا ہوں کہ میں تم سے ڈرتا نہیں. واہ واہ واہ. ابے صاف علی کی اولاد نہیں بولے گی تو کیا یزید بولے گا؟ سمجھتے چلو. پہلے تو یہ سمجھو کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کیا بتاؤں کیسی کتاب ہے. کتاب تو میں نے بھی پڑھی ہے، فزکس. اب فزکس کی جب کتاب پڑھو تو اس میں صرف ہیٹ ہے، لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، میگنیٹ ہے. جی. صرف فزکس ہے. زولوجی کی کتاب پڑھو تو صرف زولوجی ہے، اس میں ہسٹری نہیں ہے. جی. ہسٹری کی کتاب پڑھو تو جیوگرافی نہیں ہے اس میں. اتہاس پڑھو تو اس میں اکنامکس نہیں ہے. جی. رسائن شاستر پڑھو تو اس میں لاجک نہیں ہے. ہر کتاب ایک سبجیکٹ پر ہے. جی. جی. ایک قرآن تو بھی کتاب ہے، تیرا سبجیکٹ کیا ہے؟ واہ 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 واہ. کلو صغیر و کبیر مستتر. میرے اندر تو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے، انڈر لائن ہے. ایوری بگ اینڈ اسمال تھنگز انڈر لائن ان ہولی قرآن. اب اندر کی بات تو ہم نہیں جانتے. ارے ہم تو الف لام میم کا مطلب نہیں جانتے. واہ واہ. تو جو اندر ہوگا اس کو کیا جانے، یہ تو باہر ہے. الف لام میم مطلب معلوم نہیں. کاف ہا یا عین صاد مطلب معلوم نہیں. ہا میم عین سین قاف مطلب معلوم نہیں. تو پھر آیا کائے کو؟ وہ آیتیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے آئی کیوں؟ وہ تیرے لیے نہیں آئی ہیں، محبوب کے لیے آئی ہیں. واہ 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 واہ. جو تیرے لیے ہے وہ اوپن ہے، آیات بینات ہے، محکمات ہیں. یہ میرے محبوب کے لیے ہیں تاکہ پورا قرآن جاننے کا دعویٰ نبی کے علاوہ کوئی نہ کر سکے. واہ 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 واہ. قرآن کا پورا ترجمہ کرو گے، الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کو ہم یہی کہتے ہیں یہ کلام الہی ہے، اس کا مطلب اللہ اس کا رسول جانے.
بے شک. اے اللہ تو نے رسول کو الف کا مطلب بتایا، لام کا مطلب بتایا، میم کا مطلب بتایا، ہمیں نہیں بتایا. کہا اسی لیے تاکہ قرآن سمجھنے میں اپنے کو رسول کی طرح نہ سمجھنا. واہ 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 واہ. اب ان بیوقوفوں سے پوچھو، جب ہم قرآن سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں تو سمجھانے میں بھی رسول کی طرح نہیں. واہ 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 واہ. حق. اب قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، اور رسول قرآن کے پڑھنے والے، سبحان اللہ. اللہ پڑھانے والا، ہائے ہائے ہائے. الرحمن سبحان اللہ. علم القرآن. تو اللہ نے قرآن پڑھایا. اب جتنا چھپا قرآن میں ہے وہ اللہ سے چھپا نہیں، اور جب رسول اللہ نے پڑھ لیا تو ان سے بھی چھپا نہیں. تو قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ جتنا ضروری سائنس ہے قرآن میں، ہسٹری قرآن میں، لٹریچر قرآن میں، لا قرآن میں، لاجک قرآن میں، نیچر قرآن میں، یونیورس قرآن میں، ستارے قرآن میں، سورج قرآن میں، چاند قرآن میں، زمین قرآن میں، آسمان قرآن میں، دھرتی قرآن میں، پورا برہمانڈ قرآن میں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، حضور غازی ملت. جانتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے والوں، استاذ العلماء کی زندگی بھر احسان ماننا، بہت اچھے حضور. زندگی بھر دارالعلوم مسکینیہ کو یاد رکھنا. بے شک. خود تو وہ مسکین رہا، آپ کو مسکین بنا کے نہیں بھیجا. ہائے ہائے. واہ آپ پہ تو مسکین بابا کا سایہ ہے. واہ 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 واہ. آپ یاد رکھیے ان کا احسان. اور سنیو، حافظ جی کو ہلکے میں مت لینا. ہائے ہائے ہائے. واہ. حافظ جی کہاں جا رہے ہیں؟ حافظ جی ادھر آؤ. نہیں، وہ حافظ قرآن ہے، اسے ہلکے میں مت لینا. قرآن کو حفظ کرنا ہلکے میں مت لینا. اوہ. پہلے تو یہ سمجھو قرآن ہے کیا؟ اوہ. اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. جی. توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، جی. انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب. یہ اللہ کی کتاب میں قرآن سب سے اپ گریڈ کیوں؟ اوہ. چاروں کلام اللہ کا، جی جی حضور. تو ایک کلام کیسے اپ گریڈ؟ بابا تیری دشا بدل گئی. جب دشا بدلتی ہے تو دشا بدل جاتی ہے. تو دینے والے کو دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے. دینے والا، توریت کا دینے والا اللہ، زبور کا دینے والا اللہ، انجیل کا دینے والا اللہ، قرآن کا دینے والا اللہ. دینے والے کو دیکھ رہے ہو، ہم لینے والوں کو دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. کہ جب اللہ نے زبور دیا تو لینے والے داؤد خلیفۃ اللہ، توریت دیا تو لینے والے موسیٰ کلیم اللہ، انجیل دیا تو لینے والے عیسیٰ روح اللہ، اور جب قرآن دیا تو لینے والے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حافظ کو ہلکے میں مت لینا، جی. کیونکہ وہ قرآن کا حافظ ہے. ہائے ہائے. قرآن جو ہے بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے. سبھی جانتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پر ختم. اوہ اوہ. بے سے شروع، سین پہ ختم، بس. واہ واہ واہ. بس اتنا ہی قرآن ہے. اب 5 پارہ 10 پارے کا انتظار مت کرنا، بس. واہ واہ واہ. اچھا ادھر سے دیکھو تو بے پر شروع، سین پہ ختم، بس. اور الٹا دیکھو، سین سے شروع، بے پہ ختم، سب. ہائے ہائے. حق. اسی میں سب.
تو حافظ کو ہلکے میں مت لینا. وہ حافظ ہے اس کا جو بس کافی ہے واہ 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 اور سب اسی میں ہے. واہ واہ واہ. اس کا وہ حافظ. تو میں نے کہا نا کہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، ہر جگہ گیا. میں نے دیکھا کہ قرآن کا حافظ تو ملتا. یہ انجیل کے حافظ کیوں نہیں ہے؟ اوہ توریت کے کیوں نہیں ہے؟ زبور کے کیوں نہیں ہے؟ چاروں ویدوں کے حافظ نہیں ہیں کیوں؟ ہائے 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 ہائے. میں ویدوں کی بات نہیں کرتا. اللہ جانے کس نے لکھا، کب لکھا، کتنا ہے، کتنا ٹیومر ہے، کتنا ریومر ہے، آئی ڈونٹ نو. میں انجیل و توریت و زبور کی بات کرتا ہوں. جی اس کا حافظ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اتنی بلند کتاب ہے یہ سب کہ اس کے حافظ ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری. اوہ جی یہ جنرل بک نہیں ہے. اوہ یہ اللہ کا کلام ہے. انجیل اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے. اس کے حافظ ہونے کے لیے مقام نبوت پر فائز ہونا اوہ وہ اہل ہے. اوہ موسیٰ علیہ السلام اہل ہے کہ وہ توریت کے حافظ ہوں، ہارون علیہ السلام حافظ ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کے حافظ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے حافظ. اور ان کے جو امتی تھے وہ تو سب امتی تھے. یہ شرف اللہ نے جو نبیوں کو دیا تھا کہ اس کی کتاب کا حافظ نبی ہو. میرے نبی کا کرم دیکھو کہ جو صفت نبیوں کو دی گئی تھی اپنی امت کو عطا کر دیا کہ گھر گھر حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عظمت قرآن، دارالعلوم مسکینیہ دھارا جی. ایک بات ان کو بتا دو، یزید آئے گا جائے گا، پلید آئے گا جائے گا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلے گا. واہ 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 واہ. حق حکومتیں بدل جائیں گی، قرآن نہیں بدلے گا. بے شک. عقیدے کتنے بدل دیے، فرقے کتنے بنا ڈالے، قرآن نہیں بدلا. جرت نہیں کہ قرآن سے انکار کر سکے. یہ ایشیا یورپ کے ملکوں کا سنویدھان نہیں ہے جب چاہو 2/3 میجارٹی سے بدل لو. یہ قرآن ہے، قرآن نہ بدلا جائے گا. اس کی وجہ کیا؟ بہت اچھا. ایک بڑی کھلی وجہ. واہ 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 حضور. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. آپ میری طبیعت کی فکر مت کریں، ہے گڑبڑ ہے، لیکن گڑبڑ نہیں ہوگی تو لڑوں گا کیسے؟ طبیعت کو بھی معلوم ہو جائے کہ اہل بیت خود سے بھی لڑ لیتے. تو یہ قرآن کے محفوظ ہونے کی بڑی اور مضبوط وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے. اور یہ بہت مشہور وجہ ہے. ایک دوسری وجہ بیٹھے بیٹھے، ارے مولانا وارث جمال پہلے ادھر آؤ یار، کمال ہے، کتنے زمانے کے بعد دیدار ہو رہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ان کو دیکھنے سے یہ یقین ہو جاتا کہ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، کوئی وارث جمال ہے.
واہ واہ واہ. ہماری ان کی دوستی فٹ پاتھ سے شروع ہوئی تھی اور فٹ پاتھ والی دوستی بڑی مضبوط ہوتی ہے. بیٹھے بیٹھے ایک دن علوی صاحب یہ خیال آیا میرے کو کہ قرآن کو نہ بدل پانے کی ایک وجہ اور دکھتی ہے. ایک تو صاف وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا, کوئی مائی کا لال قرآن کو نہیں بدل سکتا. لیکن دوسری وجہ بیٹھے بیٹھے یہ سمجھ میں آئی کہ توریت بدل گئی, انجیل میں پریورتن, زبور میں سنشودھن, آسمانی کتابوں میں ایمنڈمنٹ, جی قرآن میں نہیں. واہ. تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت موسیٰ نے قوم کو توریت دیا تھا, اہل بیت نہیں دیا تھا. داؤد علیہ السلام نے زبور دیا, اہل بیت نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اہل بیت تھے ہی نہیں, انجیل دیا. جی لیکن جب میرے مصطفیٰ نے قرآن دیا تو ساتھ میں اہل بیت بھی دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں اور اہل بیت. دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھا ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے, گارنٹی. بے شک حق. ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, گارنٹی. اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. آمین. گارنٹی نہیں ہے. اللہ کرے ہم ایک حج خود کریں اور 10 دوسروں کو کرا دیں, مگر گارنٹی نہیں ہے. صحیح حساب سے زکوٰۃ نکال دے گا, اللہ قبول کر لے, مگر گارنٹی نہیں ہے. قبول کیا تو فضل ہے, ریجیکٹ کر دیا تو عدل ہے, گارنٹی نہیں ہے. لیکن قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گارنٹی ہے کہ گمراہ نہیں ہوگے. واہ 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 واہ. حق. تو اب اگر کبھی کوئی گمراہ ملا تو ہم سمجھ جائیں گے یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت سے پنگا لیا ہے. جی جی حق. یہ ترکت فیکم الثقلین, میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. قرآن کا ساتھی بنا رہا ہوں. قرآن کو ساتھی کی ضرورت کہاں؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے. جی ہدی للمتقین ہے, ہدی للناس ہے, ساتھی کی کیا ضرورت؟ کا ابھی تو نہیں پتہ چل رہا ہے, آگے معلوم ہوگا. واہ واہ واہ. جب آندھیاں چلیں گی تب پتہ چلے گا ساتھی کی ضرورت. واہ 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 واہ. کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے. جی قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. قرآن بھی اس کا کلام ہے, وہ بھی بے نیاز ہے. قرآن کا ترجمہ غلط کرو, قرآن روکے گا نہیں, قلم پکڑے گا نہیں, جی زبان کو تالا نہیں لگائے گا. ترجمہ غلط کرو کیونکہ بے نیاز کا کلام ہے, خود بھی بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. تبھی تو غلط غلط ترجمے مارکیٹ میں آ گئے, کیونکہ قرآن غلط ترجمے میں قلم نہیں پکڑتا. جی اس لیے ضروری ہے کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ ہائے ہائے ہائے. کچھ بولتے قرآن ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا ساتھی ہو کہ قرآن چپ رہے, ساتھی بول پڑے. واہ 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 واہ. تو جو بہترین جماعت ہے اسے ساتھی بنانا تھا. واہ واہ واہ. ایکسیلنٹ جماعت کو ساتھی بنانا. جی
اب بہترین جماعت میرے عقیدے کے حساب سے جماعت صحابہ ہے، واہ جنہیں برباد ہونا ہوتا ہے وہی کسی صحابی سے پنگا لیتے ہیں۔ پیروں کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے، آپ کو اپنے مرید سے کتنی محبت ہے، واہ واہ اپنے مرید کو کتنا دل سے آپ چاہتے ہو، کتنا قریب رکھتے ہو، واہ واہ اپنے مرید کے خلاف کچھ سنتے ہو واہ 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 تو واہ سوچو سرکار کے مریدوں کے خلاف۔ تو صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنایا جا سکتا تھا، جی کیونکہ جماعت صحابہ سے بہتر کوئی جماعت چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں۔ حق 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 رسول پاک پر تن من دھن لٹانے والی جماعت صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں۔ اوہ